السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 167، سورۃ النساء، پارہ نمبر 5، آیت 88 تا 90۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا۔ إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا۔ پھر تمہیں کیا ہوا ہے کہ منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی وجہ سے الٹا کر دیا جو انہوں نے کمایا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اس شخص کو راستے پر لے آؤ جسے اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے پھر آپ اس کے لیے کبھی کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ وہ چاہتے ہیں کاش کہ تم کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا، پھر تم برابر ہو جاؤ، سو تم ان میں سے کسی طرح کے دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کریں، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ، اور نہ ان سے کوئی دوست بناؤ اور نہ کوئی مددگار، مگر وہ لوگ جو ان لوگوں سے جا ملتے ہیں کہ تمہارے بیچ اور ان کے بیچ عہد و پیمان ہیں، یا وہ تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ ان کے دل اس سے تنگ ہوں کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر یقیناً وہ تم سے لڑتے۔
تو اگر وہ تم سے الگ رہیں اور تم سے نہ لڑیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر زیادتی کا کوئی راستہ نہیں رکھا۔ فما پھر کیا ہے لکم تمہیں فی المنافقین منافقوں کے بارے میں فئتین دو گروہ ہو گئے، واللہ اور اللہ تعالیٰ نے ارکسہم الٹ دیا انہیں بما کسبوا بسبب ان کے جو انہوں نے کمائے، یعنی ان کے اعمال کے سبب۔ اتریدون کیا تم چاہتے ہو ان تہدوا یہ کہ تم ہدایت دو من ان کو جنہیں اضل گمراہ کیا اللہ اللہ تعالیٰ نے، ومن اور جسے یضلل اللہ گمراہ کرے اللہ تعالیٰ فلن تجدا تو ہرگز نہیں آپ پائیں گے لہو اس کے لیے سبیلا کوئی راہ۔ ودو وہ لوگ چاہتے ہیں لو تکفرون کاش کہ تم کفر کرو کما جس طرح کفروا انہوں نے کفر کیا، فتکونون پھر تم ہو جاؤ سواء برابر، فلا تتخذوا لہذا نہ تم بناؤ منہم ان میں سے اولیاء دوست، حتیٰ یہاں تک کہ یہاجروا وہ ہجرت کریں فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، فإن پھر اگر تولوا وہ پھر جائیں فخذوہم تو تم پکڑو ان کو، وقتلوہم اور قتل کرو ان کو، حیث جہاں کہیں وجدتموہم تم پاؤ ان کو، ولا تتخذوا اور نہ تم بناؤ منہم ان میں سے ولیًا دوست ولا نصیرا اور نہ مددگار، الا سوائے الذین ان لوگوں کے جو یصلون جا ملتے ہیں الی قوم اس قوم سے بینکم تمہارے درمیان وبینہم اور ان کے درمیان میثاق عہد ہے، او یا جاؤکم وہ آتے ہیں تمہارے پاس حاصرت تنگ ہیں صدورہم ان کے سینے ایقاتلوکم کہ وہ لڑیں تم سے، او یا یقاتلو وہ لڑیں قومہم اپنی قوم سے، ولو اور اگر شاء چاہتا اللہ اللہ تعالیٰ لسلطہم تو ضرور مسلط کر دیتا انہیں علیکم تم پر، فلقاتلوکم تو وہ لڑتے تم سے، فإن پھر اگر اعتزلوکم وہ کنارہ کش رہیں تم سے، فلم یقاتلوکم پس نہ وہ لڑے تم سے، والقوا اور پیش کریں الیکم تمہاری طرف السلام صلح، فما تو نہیں جعلا بنائی اللہ اللہ تعالیٰ نے لکم تمہارے لیے علیہم ان پر سبیلا کوئی راہ، مقصد ان سے پھر نہیں لڑنا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ان آیات بینات کے اندر منافقوں کے بارے میں مومنوں کے دو گروہ کیوں ہو گئے، مطلب کہ ان منافقوں کے بارے میں ایک ہی رائے پر متفق ہونا چاہیے تھا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے نکلے تو کچھ لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ کر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر راستے سے ہی واپس ہو گئے۔ ان کے بارے میں مسلمانوں کے دو گروہ ہو گئے، ایک گروہ کہنے لگا کہ انہیں قتل کریں، دوسرا وہ اس کے خلاف تھا، تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا انہا طیبۃ، سبحان اللہ، فرمایا یہ شہر، یہ مدینہ، یہ طیبہ ہے، یہ میل کچیل کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح آگ چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مسند احمد میں اور اسی طرح بخاری مسلم میں بھی، بخاری کے اندر 1871 نمبر کی یہ روایت۔ تو جو خبیث ہوتا ہے، جو گندا ہوتا ہے، یہ مدینہ اس کو چھانٹ دیتا ہے، جیسے آپ نے فرمایا آگ چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ تو یوں مومنوں اور منافقوں کے بیچ میں مدینہ فرق کر دیتا ہے۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ
اپنی کم تعداد اور کم سامان کے باوجود احد کے میدان میں ڈٹے رہے، وہ تو ہوئے مومن، وہ تو ہوئے سونا، وہ تو ہوئے چاندی۔ اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول اپنے 300 بندے لے کر واپسی کو پیچھے مڑ گیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ میل تھا، وہ کھوٹ تھا۔ جیسے سونے چاندی زیور کو بنانے کے لیے سونار کھوٹ کا استعمال کرتا ہے، اور جب سونا بیچنا ہو یا سونے کو 24 کیرٹ خالص پر لانا ہو تو پھر سونے اور چاندی کو ایک چھوٹے سے برتن میں سونار ڈال کر اسے آگ پہ رکھتا ہے، اور اس میں سے پھر میل نکل جاتا ہے، اور خالص سونا اور خالص جو چاندی ہے، جسے سونے کو 24 کیرٹ خالص بتایا جاتا ہے، بالکل جس میں میل کچیل کا نام نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ یہ شہر، یہ مدینہ طیبہ، یہ طیبہ ہے، یہ میل کچیل کو دور کر دیتا ہے، پرے کر دیتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ منافق چاہتے ہیں کہ تم کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا، اور سب ایکول ہو جائیں، برابر برابر ہو جائیں، نہ کوئی رہے مومن نہ کوئی رہے مسلم، بلکہ منافق منافق ہو رہے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے منافقوں کی اس قسم کے متعلق بتلایا جو مدینہ طیبہ کے ارد گرد پھیلے ہوئے قبائل سے تعلق رکھنے والے تھے، اور اللہ رب العالمین نے منع کر دیا کہ ان لوگوں کو دوست نہیں بنانا۔ ہاں، دوست کب بنانا ہے؟ کہ جب وہ فی سبیل اللہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ جائیں، اور اگر وہ اس سے انکار کریں پھر جدھر بھی یہ مل جائیں ان کو پکڑو، مارو اور انہیں قتل کرو، اور ان کو دوست نہیں بنانا۔ تو ان لوگوں کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین نے منع کر دیا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ مسلمانوں سے خیر خواہی اور محبت کا اظہار تو کرتے تھے بظاہراً، مگر عملی طور پر اپنے ہم وطن کافروں کا ساتھ دیتے، یا ساتھ دینے کے تعلق سے اس قسم کے جو ہے وہ اوچھے اور نکمے قسم کے کام کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر وہ ہجرت سے انکار کریں تو اگرچہ وہ اسلام کا اظہار کریں لیکن ان سے کافروں جیسا سلوک کرنا ہے، کیونکہ دارالکفر میں چلے جانے کے بعد ان کا کفر کھل کر سامنے آ گیا، اس لیے انہیں پکڑنا ہے اور انہیں پکڑ کر مار دینا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے دوسرے قسم کے ایک اور منافقوں کا ذکر کیا، فرمایا اگر وہ لوگ، یعنی ایسے لوگوں سے نہیں لڑنا کہ جو ان لوگوں سے جا کر ملتے ہیں کہ تمہارے اور ان کے بیچ میں کوئی عہد و پیمان ہے، تو جو ایسے لوگوں کے ہاں پہنچ جائیں پھر یہ لوگ مستثنا ہیں کہ نہ تو انہیں قید کرنا ہے نہ انہیں لڑائی کرنا ہے۔ مطلب کہ وہ جو کسی ایسی قوم کے پاس جا کر پناہ لے لیں یا حلیف بن جاتے ہیں، یہ منافق ایسی قوم اور ایسے لوگوں کے پاس جا کر پناہ لیتے ہیں یا ایسی قوم کا حلیف بن جاتے ہیں جن کے ساتھ مسلمانوں کی صلح اور امن کا معاہدہ ہو، تو وہ بھی انہی کے حکم میں ہو جائیں گے۔ اگر ان کے حلیفوں کو ماریں گے تو عہد ٹوٹ جائے گا اور جنگ چھڑ جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔